عمران خان صاحب نے یہ کہا، وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا کہ ہم بیس نہیں دیں گے، اور بارہا یہ بات ہوتی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا، آپ بھی بارہا میڈیا ٹاکس میں کر چکے، کیا بیس دینے کا کوئی مطالبہ امریکہ کی طرف سے آیا یا ہم ڈیفینسو موڈ میں آ کے دیکھیں یہ یہ بات کر رہے انہی ہیں؟ کے سوشل میڈیا کی آپ سوالوں کو دہرا رہے ہیں. پہلا سوال بھی ان کا یہ تھا، اور ہمیں سینکشنز کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے جب ان کو پہلے ہی کہہ دیا کہ پنجابی میں کہتے ہیں مکو ٹھٹھا سمجھو، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، ہماری اکنامک کنڈیشن کہ ہم تمہارے ایسے مسائل کریں کہ اس کا ریئیکشن ہو جائے اور مہاجرین کی ایک بڑی تعداد آ جائے. آلریڈی ہمارے پاس 40 لاکھ مجاہد ہیں، مجاہد نہیں ہے، مہاجرین ہیں. مہاجرین ہے. 40 لاکھ ہمارے مہاجر کیمپ بڑے ہیں، ہزاروں طلباء نے یہاں پڑھے ہیں وہ. سو ہمیں کسی ایسی چیز میں اب نہیں پھنسنا جو ملبہ ہمارے سر پہ گرتے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر میں وہی آپ سے مختصر بات کروں گی تھوڑی سی اس طرف آ کے کہ جو ہم جو بائیڈن کی ٹیلی فون کی ہم بات کریں، کیا حکومت کو آج انتظار ہے وزیر اعظم ایک صاحب کا؟ وقت آئے گا پاکستان جیو پولیٹیکلی اتنے اہم خطے میں اور اتنی سینٹرل پوزیشن میں ہے کہ دنیا کی کوئی سپر پاور ہمیں بائی پاس نہیں کر سکتی. میں فون چون کی سیاست نہیں کرتا، یہ فارن آفس کا کام ہے، اور وہ جس نے بیان دیا اس کا کام ہے وہ اس کو بتائے کہ بھئی وہی. میں ایز اے انٹیریئر منسٹر، آپ مجھ سے بارڈر کی بات کر سکتی ہیں، سارے بارڈروں کی بات کر سکتی ہے. داشو ڈیم کی ہم نے داسو میں پکڑ لیے لوگ، اور جس مشکل سے پکڑے کہ گاڑی 6 مہینے تک انہوں نے کھڑی رکھی، اور آپ دیکھیں کہ وہ گاڑی کس طرح پلانٹڈ 6 مہینے کھڑی رہی، اور پھر کس طرح لوگوں کو لایا گیا، کس طرح وہ خریدی گئی، اور کس طرح پہلے انہوں نے کسی اور جگہ کرنے کی کوشش کی، پھر انہوں نے دیکھیں 1 سال کی تیاری کے بعد داشو ڈیم کا انہوں نے سوئسائڈ اٹیک کیا. 1 سال کی تیاری کے بعد. سر لیکن اس کو بھی ہم نے شاید تھوڑا سا مس ہینڈل کیا، شروع میں ہم ہم نے سے کہا غلطی حادثہ ہو ہوا، گئی، ہم سے غلطی ہو گئی. اس میں ہمیں ایسا چائنا ناراض بھی ہوا. چائنا کیا دیکھیں، چین اور پاکستان کی دوستی لازوال ہے. ہم چائنا کی دوستی ہماری ایسے ہی ہے جیسے ہم مسئلہ کشمیر سے کمیٹڈ ہیں، اسی طرح ہم چائنا کی دوستی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. سی پیک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے ہماری. گو کہ ہم پہ بہت عالمی دباؤ ہے، لیکن سی پیک ہماری، جس طرح کشمیر ہماری شاہ راہ ہے اس طرح سی پیک بھی ہماری شاہ راہ ہے. سو ہمیں ان سارے دباؤ سے گزرنا ہے، اور ان سارے دباؤ سے گزر کے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اور اب تو سی پیک اور بڑھ سکتا ہے اگر حالات بہتر ہو جائیں، سارے سینٹرل ایشیا میں جا سکتا ہے. اچھا، میں بارڈر مینجمنٹ پہ جانے سے پہلے ایک مختصر سی بات کر لوں، کیونکہ آپ نے کہا کہ جو اس وقت افغانستان کو لے کر یا امریکہ کو لے کر جو ہماری پالیسی ہے، یا افغانستان امریکہ کا جو مسئلہ ہے، وہ عمران خان صاحب کا وہی سٹانس ہے جو 2009 میں تھا. لیکن 2009 سے پہلے بالکل ایک ڈفرینٹ سینیریو تھا جب مشرف صاحب کی حکومت تھی. آج آپ اس سٹانس کو فیور کر رہے ہیں، کل آپ اس سٹانس کو فیور کر رہے تھے جب ہم جنگ کا حصہ بنے تھے. تو شیخ دیکھیں رشید صاحب دل سے میں کس اس سٹانس کے اس ساتھ وقت ہیں؟ بھی امپورٹنٹ پوزیشن میں تھا، آج بھی امپورٹنٹ ایگزیکٹلی. پوزیشن میں ہوں. اس وقت جتنے ماسٹر مائنڈ تھے ان کا خیال تھا کہ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. اس وقت جتنے ماسٹر مائنڈ ہیں ان کا خیال ہے کہ ہمیں، اور خود لیڈرشپ کا خیال ہے، مشرف کے خیال میں کہ 70,000 لوگوں کی قربانیاں دی گئیں، 80,000 لوگوں کی جانیں گئیں، اور پاکستان کا ارباں معیشت تباہ ہوئی. لیکن اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے خیال میں ان کے پاس آپشن نہیں تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں میں اس فیصلے میں کا ایک وزیر تھا اس وقت میں، اسی اور لیے میں وہ نے یہ غلط سوال فیصلہ پوچھا. تھا، اور وہ غلط فیصلہ تھا. ہمیں اچھا، سٹینڈ لے جانا چاہیے، جیسے آج ہم نے سٹینڈ لیا ہے اس وقت بھی ہمیں سٹینڈ لے جانا چاہیے تھا، بے شک اس کے کانسیکوینسز کتنے خطرناک ہوتے. یعنی جو اس سے بات ہوتی تھی کہ مشرف صاحب ایک کال پہ ڈھیر ہو گئے، وہ صحیح تھی. ایک کال پہ تو ڈھیر نہیں ہوا، اس نے بہت سارے معاملات، یہ کہنا کہ خبر بنانے میں تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ جس طرح آج عمران خان نے سٹینڈ لیا ہمیں اس وقت لینا چاہیے تھا. مشرف صاحب کو اس وقت لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے سر. بارڈر مینجمنٹ ہمیشہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں سے جب ریفیوجیز آئیں گے یا وہاں پر ابھی اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اگر وہ آتے ہیں تو پاکستان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کے روپ میں یا ان کے اس میں کچھ دہشت گرد بھی آ سکتے ہیں، پھر پاکستان اللہ نہ کرے ایک انسٹیبلٹی پاکستان میں ہو سکتی ہے. وہ کس حد تک ہم محسوس کریں کہ ہم وی آر سیف اینڈ بارڈر مینجمنٹ از اسٹرانگ دیز ڈیز؟ دیکھیں اس دفعہ تو ہم نے کوئی 90% فینسنگ کر لی ہے. 40 لاکھ مہاجر ہمارے پاس آلریڈی ہیں، ہمارے مہاجر کیمپوں میں ہیں.
ہم اس طرح نہیں کر سکے جس طرح ایران نے کیا، جس طرح انہوں نے ان کو لاک اپ میں رکھا اور جس طرح انہوں نے ان کے سارے معاملات کو مینج کیا اور باہر نہیں نکلنے دیا، ان کے سارے مسئلوں کو دیکھا، ہم وہ نہیں کر سکے۔ یہاں ان کے بچے بھی کالجوں میں چلے گئے، یونیورسٹیوں میں چلے گئے، بچوں کی پیدائش بھی ہو گئی، اور یہ ساری صورتحال جو تھی، اس دفعہ ان کا ٹرینڈ ترکی سے یورپ کی طرف جانے کا ہے۔ لیکن اگر حالات بہت خراب ہوئے تو میں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہر قسم کے معاملات کے لیے ہم تیار۔ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں سے مہاجرین آ سکتے ہیں یا بالکل روکا جائے دیکھیں، گا؟ ابھی تو ہم نے بارڈر کووڈ-19 سے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں تیار ہیں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور لیکن ہم کسی کو بھی اپنے علاقوں میں آنے نہیں دیں گے۔ اگر ویسا وقت آیا تو دیکھیں گے کہ بارڈر پر ہم ان کو کیسے رکھ سکیں۔ اور جو مہاجرین 40 لاکھ جس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، ان کو بھیجنے کا واپس کوئی ارادہ دیکھیں، ہے؟ جن کو بھیجا بھی گیا وہ $300 اور $500 دے کے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں 45 سے 90 دن انتظار کرنا چاہیے۔ یہی میں نے پی ایم سے ریکویسٹ کی ہے کہ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی 45 to 90 days۔ یہ مسئلہ جو ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے، دنیا کے لیے جو بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کسی ایک طرف ہو جائے گا۔ اس وقت ہمارے افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ ظاہر ہے ان کو اگر میز پہ بٹھایا تو ہمارے تعلقات جو تھے ملا برادران سے اور دوسرے لوگوں سے، امریکن کہنے پہ، امریکن کی ٹیبل پہ لے کے گئے، تو اگر ہم ان کو کچھ کہیں تو وہ یہ نہیں کہ ہمارے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ کل یہی خبر بن جائے، کوئی ہمارا لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تو پھر تعلقات اچھے ہوتے ہیں، دوستی ہوتی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ آپ بہت بڑا جملہ میرے منہ سے نکلوانا چاہتی ہے۔ سچویشن از ویری سینسٹیو۔ ٹھیک ہے